والے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. جب دوسری مرتبہ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد. جب دوسری مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کہنے والے انسان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جب تیسری مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کہنے والے انسان کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس لیے جہاں بات اچھی لگے سبحان اللہ ضرور بولیے. ہم لوگ حضور کے بھی دیوانے ہیں، مولا علی کے بھی دیوانے ہیں، امام حسن و حسین کے بھی دیوانے ہیں. اشعار سماعت کریں. شاعر کہتا ہے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے. مہنگائی کا رونا وہ روئے، بازار ہے جن کی آنکھوں میں. مہنگائی کا رونا وہ روئے، بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. اور یہ اشعار آپ کے حوالے. شاعر کہتا ہے آج ہم اور آپ سب حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تبھی تو جلوس نکال کر کے یہاں لے کر کے آئے ہیں. شاعر کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا رسول سے کوئی بھروسہ نہیں. شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا کی رحمتوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا کی رحمتوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور خدا سے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگو. خدا سے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگو کہ ذرا سی دیر میں قسمت کا تالا ٹوٹ جاتا ہے. کہ ذرا سی دیر میں قسمت کا تالا ٹوٹ جاتا ہے. حضرات 10 منٹ کا ٹائم ملا ہے. اختصار کے طور پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار رہا ہوں. آج ہم جس پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں یہ جلوس نکالے ہیں، اس پیغمبر کی مختصر یعنی جو زندگی ہے مختصر الفاظ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت کریں. وہ پیغمبر اس دنیا میں جب تشریف لے کر کے آئے اس سے پہلے دنیا کا حال بہت بیکار ہو چکا تھا. عورتوں کا حال تو یہ تھا کہ زندہ اگر شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا. اگر وہ عورت زندہ رہنا چاہتی تو 6 مہینہ تک کے لیے اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا. 6 مہینے کے بعد وہ عورت اگر کمرے کے اندر سے باہر نکلتی اس عورت کے چہرے پر کالی کو مل دیا جاتا. گدھے کی پیٹھ پر بیٹھا کر گلیوں میں، شہروں میں، قصبہ اور دیہات وغیرہ میں ان کو گلیوں میں گھمایا جاتا اور یہ اعلان کیا جاتا یہ منحوس عورت ہے، یہ منحوس عورت ہے. یہ حال تھا پہلے عورتوں کا. بچیوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کی یہاں لڑکی جنم لیتی تو اس لڑکی کو لوگ زندہ جب دفن کر دیا کرتے تھے. یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کی بات ہے. جب وہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو اس پیغمبر نے اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے ان کا مقام کیا ہے بتا دیا. اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے ان کا مقام کیا ہے وہ بھی بتلا دیا. اگر عورت ماں کی شکل میں ہے ان کا مقام کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اگر عورت بہن کی شکل میں ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اختصار کر دو پیغمبر کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جب وہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو اللہ کے پیغمبر نے بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ بتا دیا. کہ لوگوں اگر اللہ نے تمہیں 3 بیٹیاں عطا کی ہے تم صحیح طریقہ سے ان کی پرورش کرتی اچھی تعلیم دیتی اور اس کے بعد اس کی اچھی جگہ رشتہ کرا دیے تو وہ انسان جنت کا حقدار بن جاتا. اور صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہے پیغمبر
کی ایک بیٹی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ جس کی ایک بھی بیٹی نہ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں اگر صرف وہ دل میں تمنا کر لے تو اللہ اسے بھی جنت کا حقدار بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جب بیٹی کی بات آ گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ تو جب خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تب میں اپنے بندوں کو بیٹیاں عطا فرماتا ہوں۔ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ وہیں اگر عورت ماں کی شکل میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں جنت کی ضرورت ہے، جنت کی تلاش ہے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی ماں کی خدمت کر لے، تمہاری ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ حضرات یہ ماں کا مقام ہے کہ ماں جنت ہے، اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں اسی جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے۔ آپ آگے ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وہ انسان اپنے باپ کو دیکھے، اگر باپ راضی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہے۔ اگر جنت کی تلاش ہے تو ماں کو بھی راضی کرے، باپ کو بھی راضی رکھے۔ وہی اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت بہن کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی خبر گیری لو، ان کی ضروریات کے وقت ان کا ساتھ دو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی پریشان زدہ بہن کی خبر گیری لیتا ہے، ان کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو کائنات کی نعمتوں سے مالا مال بنا۔ اس لیے بہن کی بھی خبر گیری کریں۔ آج دیکھیے باپ اگر انتقال کر جاتا ہے، باپ کی وراثت کو جب انسان تقسیم کرتا ہے تو صرف بھائی لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اے بندو اے میرے بندو جب تم لوگ وراثت کو تقسیم کرو تو 3 حصوں میں 2 حصہ بیٹے کا ہے تو 1 حصہ بیٹی کا۔ قرآن فرماتا ہے اس لیے اگر وراثت کو تقسیم کریں، جہاں آپ اپنے حصہ کو لیں وہی بہن کے حصہ کو بھی اسے دینے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے، انہیں اذیت مت دو، انہیں تکلیف مت دو، اسے جانور کی طرح مارو مت، اسے جانور کی طرح پیٹو مت، بلکہ بیوی ایک سکون کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے، پیار و الفت کی چیز ہے۔ بیوی سے محبت کرو گے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہوتا رہے، وہ انسان